السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کے اس ویڈیو میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں تہجد میں 3 دن کا وظیفہ، اور بہت ہی مجرب، بہت ہی نایاب اور آزمودہ وظیفہ ہے۔ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ 3 دن اس وظیفہ کو کرنے کے بعد آپ کی زندگی میں تبدیلی آ جائے گی۔ آپ ایسا سمجھ لیجئے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے ہر رکے کام، اللہ تعالیٰ آپ کے ہر پھنسے ہوئے کام کو بآسانی نکال دے گا، اور چاہے کتنی بڑی پریشانی میں انسان کیوں نہ ہو، تہجد میں 3 دن کا یہ عمل کر لیجئے، انشاءاللہ بڑی سے بڑی پریشانی منٹوں میں حل ہو جایا کرتی ہے، کیونکہ یہ وظیفہ ہی ایسا ہے۔ تو آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں وہ وظیفہ کیا ہے۔ تہجد میں جو 3 دن کا وظیفہ ہے وہ سورہ اخلاص میں اللہ تبارک و تعالی اپنی وحدانیت کا بیان کر رہا ہے۔ اس میں صرف اللہ تعالی اپنا ذکر بیان کر رہا ہے۔ اللہ ایک ہے، اللہ نہ کسی کا بیٹا ہے، نہ اللہ تعالیٰ کسی کا باپ ہے، اس طریقے کا، یعنی اللہ کی ساری باتیں اس سورت کے اندر بیان کی گئی ہے۔ تو آئیے ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں اور وظیفہ کے تعلق سے آپ کو بتاتے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ ویڈیو اچھا لگے لائک اور شیئر ضرور کیا کریں۔ ناظرین کرام، دیکھیے، سب سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ نیک نیتی اور یقین کامل کے ساتھ یہ وظیفہ کرنا ہے۔ بزرگان دین نے جو فرماتے ہیں کہ کوئی بھی عمل، کوئی بھی وظیفہ کرنے سے پہلے آپ کا یقین کامل ہونا چاہیے، آپ کے وشواس کا جو ہونا چاہیے نا لیول، وہ بالکل اعلیٰ ہونا چاہیے، آسمان تک آپ کا وشواس پہنچ جائے اس یقین کے ساتھ کہ یہ جو میں وظیفہ کر رہا ہوں نا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے، اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے میری تمام پریشانیوں کو دور فرما دے گا۔ تو یہ یقین کامل کے ساتھ آپ ضرور عمل کریں۔ دیکھیے، تہجد میں جو 3 دن اٹھنا ہے آپ کو، دیکھیے تہجد کی نماز تو اس کی فضیلتیں بہت ساری ہے، اور اس کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، اس کی فضیلتیں کیا ہے، میں نے الگ ویڈیو بنا دیا ہے، آپ میرے چینل پہ جا کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ تو تہجد کے وقت جو بتایا گیا ہے علماء کرام، یہاں تک کہ اللہ کے رسول کا فرمان بھی ہے، مفہوم میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ تہجد کے وقت بندہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں جو دعائیں کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ تو یہ وقت ہی ایسا ہے جب ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے، جب پوری دنیا بستر استراحت پہ آرام کر رہی ہوتی ہے، تو بندہ اللہ کی یاد میں، اللہ کے خوف سے، اللہ کی محبت میں اٹھ کر کے دوگانہ ادا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ تو ہی ہے جو پوری کائنات کا پالنہار ہے، اے اللہ تو ہی ہے جو تمام مشکلات کو آسان کرنے والا ہے، اے اللہ یہ دنیا آزمائشیں ہے، اے اللہ میرے لیے اس آزمائش کو آسان فرما دے۔ تو اس طریقے کا جو معاملہ ہوتا ہے نا، پھر اللہ تعالیٰ ایسے بندوں سے بڑا خوش ہوتا ہے، بڑا راضی بھی ہوا کرتا ہے۔ تو چلیے میں آپ کو وظیفہ بتا دیتا ہوں۔ تہجد کی نماز میں اٹھنا ہے آپ کو، آخری پہر میں پڑھیں گے، آخر وقت میں جو تیسرا پہر ہوتا ہے نا، اس وقت پڑھیں گے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ دیکھیے، تہجد کی نماز جو ہے، عشاء کی نماز آپ نے پڑھ لی، اس کے بعد سے تہجد کا وقت تو شروع ہو جاتا ہے، آپ کچھ دیر کے لیے بھی سوئیں، اس کے بعد آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن آخر وقت جو تیسرا پہر بتایا گیا ہے نا، اس وقت کی مٹھاس اور لذتیں کچھ الگ ہی ہوا کرتی ہے، کیونکہ آنکھوں میں نیند بھی ہوتی ہے، اللہ کا خوف بھی ہوتا ہے، آنکھوں میں نیند بھی ہوتی ہے، خمار ہوا کرتی ہے، لیکن اللہ کی محبت میں وہ اپنے بستر کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ کی محبت میں کھڑا ہو جاتا ہے اور وحدانیت بیان کرتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ بریز ہو جاتا ہے، اور سجدے کی حالت میں جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اس وقت فرشتوں سے فرماتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ میری بارگاہ میں آ کر کے سر جھکا دیا ہے، اے فرشتوں جو یہ مانگتا ہے اسے عطا کر دو۔ تو اس طریقے سے آپ 3 دن کا وظیفہ کریں۔ تہجد کی نماز آپ کو پڑھ لینی ہے۔ تہجد کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ جو ہے 81 مرتبہ 81 مرتبہ آپ کو قل هو اللہ احد پڑھنی ہے۔ تو اسی طریقے سے آپ وقت نکال کر کے کہ اس کے بعد جب آپ 81 مرتبہ
कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ सके आप पढ़िए। और ज़्यादातर इसमें कहा गया है कि 100 मरतबा भी आप पढ़ सकते हैं, 101 मरतबा या 81 मरतबा भी आप पढ़ सकते हैं, जैसा आपको मुयस्सर आए वैसा भी आप पढ़ सकते हैं। पढ़ने के बाद फिर अल्लाह ताला की बारगाह में सजदे के लिए अपने सर को ज़मीन पे बिछा दीजिए और फिर अल्लाह ताला की बारगाह में रो रो कर दुआ करनी है, गिड़गिड़ा करके दुआ करनी है। जो भी परेशानी है, जो भी मारूज़ात है, रिस्क में बरकत नहीं है, दुआ कीजिए। बड़ी परेशानी आ गई है, कोई कारोबार का मसला है, जिस चीज़ का मसला हो आप अल्लाह की बारगाह में रो रो करके दुआ कीजिए। इंशाअल्लाह आप देखिएगा कि जब बंदा अल्लाह की बारगाह में उस वक्त दुआ करता है ना, अल्लाह ताला उस वक्त बंदों के बड़ा करीब होता है। और उस वक्त जो बंदा दिल से अल्लाह की बारगाह में दुआ करता है ना, तो अल्लाह ताला बड़ी जल्दी उसकी मुश्किलों को आसान भी फरमाता है, उसकी दुआ को भी कबूल फरमाता है। तो ये तो बात हो गई वजीफ़े का। 3 दिन करना है, 81 मरतबा या फिर 101 मरतबा आप पढ़े, जैसा आपको वक्त मुयस्सर आए वैसा आप कर लीजिएगा। अब बात यहाँ पे जो मैं आपको समझाने लगा हूँ, आप अब तक वीडियो देख लिए हैं ना, तो ये 2 मिनट का वीडियो और देख लीजिए, क्योंकि वजीफ़े का सारा दारो मदार जो है ना वो यहाँ पर है। वजीफ़ा जो होता है ये अल्लाह ताला की बारगाह में ओवर टाइम समझ लीजिए। वजीफ़ा करने से पहले आपको नमाज की पाबंदी ज़रूरी है, जो फ़राइज़ हम पर हैं वो अदा करना बेहद ज़रूरी है। अगर आप नमाज नहीं पढ़ रहे हैं ना, तो फिर 3 दिन नहीं 300 दिन तक आप वजीफ़ा कर लीजिए, कामयाब नहीं होगा। नंबर 1 कि आपको नमाजी बनना है। मैं आपको नमाज की भी दावत देता हूँ कि आप अल्लाह की बारगाह में आ जाइए, ये वक्त है, जवान है, अल्लाह की बारगाह में आ जाइए। जवानी की इबादत का मज़ा ही अलग है। तो पहली शर्त जो है वो ये कि आप नमाज की आदत डाल लीजिए। नमाज शुरू कर दिए हैं तो ही आप ये वजीफ़ा करें, अगर नहीं किए हैं तो पहले आप नमाज शुरू कीजिए, फिर उसके बाद ये वजीफ़ा कीजिएगा। और दूसरी शर्त जो मैं अक्सर बताता हूँ वो ये कि अपना खाना हलाल कर लीजिए, हराम के माल से बचिए, हराम खाने से बचिए। अगर हराम खाना आपका है, आपके अंदर जा रहा है, तो फिर आप चाहे 1 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 1 साल 10 साल तक आप दुआ करते रहिए, अगर हराम भी खा रहे हैं तो आपकी दुआ कबूल नहीं होगी। ये 2 शराइत का आप ख़ास ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ कीजिएगा, इंशाअल्लाह वो दुआ तहज्जुद के वक्त में अल्लाह ताला ज़रूर कबूल फरमाएगा। तो ये है मैंने जो वजीफ़ा आपको बताया है, ये 2 शराइत के साथ। जो अक्सर लोग कहते हैं ना कि मेरा वजीफ़ा कामयाब नहीं होता, मैंने इतने दिन वजीफ़ा किया, इस तरीक़े से किया, ऐसे ऐसे किया, सारी पाबंदियों को भी जो है मैंने अदा किया, उसके बाद भी नहीं होता, तो कहीं ना कहीं इन 2 चीज़ों में कहीं ना कहीं कोई ख़राबियाँ आ रही होती हैं। यही वजह है कि वज़ाइफ़ कामयाब नहीं हुआ करते। तो उम्मीद है आपको ये वजीफ़ा समझ में भी आ गया होगा और उम्मीद है आपको पसंद भी आया होगा। तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।